الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف بد امنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون کا سسٹم کمزور ہو چکا ہے، بلکہ قانون نہ کے برابر چل رہا ہے۔ ہر انسان اپنے ہاتھ میں قانون لیے پھر رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو صاحب اقتدار ہیں۔ آج زارا کیس، جیسے کہ اس زارا کی ساس نے، آج میڈیا والے شور مچا رہے ہیں کہ زارا کو قتل کیا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بھائی بات تو سچ ہے، لیکن کیا آپ صرف یہی رونا روتے رہیں گے زندگی بھر؟ کیا جو زینب کیس لے کر کے آپ کبھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ کبھی کسی اور کا کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ابھی یہ بڑھیا نے بہو کو بے دردی سے قتل کیا، کیوں کیا؟ کیا بڑھیا پورا قصوروار ہے؟ جی، سولانہ قصوروار ہے، مگر برابر کے شریک کون ہیں؟ یہ پورا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی وجہ سے، یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آج یہ زارا قتل ہوئی ہے۔ اگر ہمارے یہاں صرف 4 دن کے لیے میں کہتا ہوں شریعت کا قانون نافذ کر دیں، صرف 4 دن اللہ کا حکم، قرآن کا حکم نافذ کر دیا جائے، میں کہتا ہوں ایک بھی جرائم نہیں ہوں گے۔ یہ سسٹم اس کا ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے۔ یہ کیس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو بربریت ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ اب معاشرے میں کون ہے؟ ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا کردار ہے۔ آج تک ان لوگوں نے کسی ایسے معاملات میں آواز نہیں اٹھایا کہ اس مجرم کو سزا دیا جائے۔ اب یہ بڑھیا پکڑی گئی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، شواہد مل چکے ہیں، اب اسے جیل میں 10 سال کیوں رکھا جائے گا؟ اس کا تو فوری 24-48 گھنٹے کے اندر پھانسی اس کو دے کر کے کام تمام کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا قانون، ہمارا سسٹم ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ اس کو آرام کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے کچھ اور معاملات کو طے کر لے، کچھ اور اپنے ساتھیوں کو ٹرینڈ کرے وہیں سے کہ تم بھی میرے بدلے میں قتل کر دینا، فلاں فلاں بھی اور باقی ہیں، تاکہ اور جرم بڑھے۔ اب یہ جو بڑھیا نے قتل کیا، سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے، ابھی اینکر حضرات سب لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے صحافی ہیں یہی چرچا کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو سب کے سب دہرا رہے ہیں۔ بھائی سمجھ گئے کہ قتل ہوا ہے، ناحق ہوا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ تم خون کا بدلہ خون، یعنی جان کا بدلہ جان، یعنی کہ قتل آپ کر دیں اس کو جس نے قتل کیا ہے، تم پر فرض ہے۔ اور اگر اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو آپ کا فرض کہاں گیا؟ فرض ہے بالکل اس کو قتل کر دو۔ یہ جو معاف والا چکر ہے نا، یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ابھی کسی کو بھی کسی صورت معافی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی قانون میں ترمیم کرنا علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر کردار ادا کریں، کہ حالات کو دیکھ کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج 60 ڈگری سینٹی گریڈ تپش ہو جائے تو آپ کا فتویٰ دینا پڑے گا کہ لوگ روزہ رکھیں تو کس طرح سے رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسان اگر 60 ڈگری تک پہنچے گی سورج کی تپش، تو انسان روزہ رکھ کر کے ذرا سا باہر جائے گا، مر جائے گا۔ تو کوئی نہ کوئی اس کا حل علماء کرام کو نکالنا پڑے گا کہ یا تو وہ روزہ رکھیں تو کس طریقے سے رکھیں۔ اب اے سی ہر گھر میں تو ہوگا نہیں،
ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے گھر میں پنکھے بھی نہیں ہیں، تو وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو اس کا آپ کو حل نکال کر کے دینا پڑے گا امت کو، کیونکہ علماء کرام نائب رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا، ہر مسئلے کا حل نکال لیتے تھے اور اللہ کی طرف سے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری حدیث موجود ہے اور قرآن اللہ کا موجود ہے، اس سے آپ کو سہارا لینا ہے۔ تو آج ہمارے علماء کرام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ زارا جو قتل ہوئی ہے، یہ بڑھیا کا تو گربان پکڑے گی قیامت کے دن، ساتھ میں اس معاشرے کا بھی گربان پکڑے گی، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ بڑھیا صرف جہنم میں جائے گی قتل کرنے کے بعد، یہ علماء کرام کو بھی اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، یہ حکمرانوں کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آج علماء کرام اگر ڈٹ جائیں، ایسے ایسے قاتلوں کو، ظالموں کو، فاسق فاجر کو اگر سزا ملنا شروع ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے گا، کرائم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن علماء کرام بھی وہی ہے، یہ حلوہ خور مولوی، یہ لوگ صرف اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنا پیسہ بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دین کا غرض کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ سارے حلوہ خور مولوی ہیں، صرف میٹھا کھاتے ہیں۔ میں تو اب ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ شرنی خور مولوی ہیں، خالی شرنی کھانے کے لیے درس دیتے ہیں کہ شرنی بانٹو یہ کام ہو جائے گا، شرنی کھلاؤ یہ کام ہو جائے گا۔ بھائی آپ کا کام ہے معاشرے کے لیے آپ کو آواز اٹھانا ہے، برائی کو ختم کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آپ کے پاس، آپ لیڈر بنے ہوئے ہیں امت کے، آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، آپ استعمال کیجئے، پھر آپ کے پیچھے دیکھیے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ جو نہیں آئے گا، جو آپ کے ساتھ میں حق میں نہیں بولے گا، پھر وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن آپ تو آغاز تو کریں گے آپ، لیکن نہیں۔ تو یہ ہمارا سسٹم اگر آج ٹھیک ہوتا، ہمارے یہاں قانون، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے معاشرے کو سدھارا، ورنہ اسلام سے قبل دنیا کا کیا نقشہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشہ کو بالکل الٹ کر دیا، بدل دیا۔ معاشرہ جو تھا وہ جہنم بنا ہوا تھا، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، گندگی بھری ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے تھے، سب کو زندہ کیا۔ مرا ہوا سے مطلب یہ نہیں کہ روح نکل گئی تھی، سانس بند ہو گیا تھا، سانس چل رہا تھا، بول بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، لیکن جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ مردار ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب مری ہوئی قوم تھی، بیمار قوم تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کا علاج کیا، ان کو زندہ کیا، ہوش میں لایا، مدہوش تھے۔ اور یہ مولوی لوگ جو ہے صرف شرنی بانٹنے میں، دھمال ڈالنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نائب بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے، لیکن آپ کو اپنی جان پیاری ہے، اب مسلمان جان سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو ایسے تو معاملات روزانہ ہو رہے ہیں، تو یہ سسٹم کا قصور ہے، یہ سسٹم کرا رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں لاقانونیت کی وجہ سے یہ سارے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز۔ کوئی کسی کی بیٹی کا قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے۔ یہ آخر کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا، سسٹم بگڑا ہوا ہے، بکا ہوا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسہ دوں گا، قانون کو خرید لوں گا، سب کچھ یہاں بکتا ہے، ہم خرید لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ اس یقین ہونے کی وجہ سے لوگ جرم کر رہے ہیں۔ آج علماء کرام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بڑھیا پکڑی گئی ہے، اس کو فوری طور پہ سزا ہونا چاہیے، 48 گھنٹے کے اندر، 72 گھنٹے کے اندر اس کو پھانسی، اب بری طرح سے پھانسی دینا چاہیے ایسے ظالموں کو، جس کو دوسرے پر ترس نہیں آیا۔
یہ سب انسان نہیں ہے، درندے ہیں۔ اور اس درندے کا دیکھیے ابھی ساتھ دینے والے بہت سارے چارہ گر آ جائیں گے اور وہ آ کر کے اس کے لیے جھوٹی گواہی بھی دیں گے، اور ایسے ہی جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں کے قانون پر شک لگتا ہے کہ قانون کیا بالکل ہی اندھا ہے؟ جب ایک چیز خبر چل رہی ہے، پولیس نے بیان لے لیا، مجرم نے اقرار جرم کر لیا، پھر اس کو کس بات کا بیل مل جاتا ہے؟ اس کو کیسے یعنی کہ ضمانت اس کی ہو جاتی ہے اور اس کو سزا میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ ایسے ایسے مجرم جو ہیں اس کا تو 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ جرائم ایسے ہیں جس کے ثبوت نہیں ہو پاتے، جیسے کہ میں نے چوری کیا کسی کے گھر پہ جا کے، اب ٹھیک ہے چوری میں نے دکھا کے تو کیا نہیں کسی کو، اب یہ شک کے بنا پہ اس نے مجھے پولیس میں رپورٹ کرایا ہمارے خلاف، اب پولیس کو بھی شک ہوگا کہ پتہ نہیں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، یہ کہتا ہے میں چوری نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ چوری کیا ہے، کس کی بات مانا جائے؟ کیونکہ چور اگر دکھا کر کے چوری کرے گا تو وہ تو چوری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کیس میں شواہد اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر بہت جانچ پڑتال کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہاں تو قاتل کا آلہ قتل کا سب کچھ مل چکا ہے، کس نے اس میں شامل ہے، کتنے لوگ شامل ہیں، کیا کیا آلہ استعمال ہوا، کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، سب گواہی ہونے کے باوجود پھر اس میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ ایسے مجرموں کو جب تک کڑی سزا نہیں ملے گی، معاشرے سے جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ اللہ نے سزا اور قانون کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ جیسے کہا قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر بعد میں قانون آ گیا، کیوں آیا؟ اگر صرف عبادت کی بات ہے تو پھر تو انسان عبادت میں مشغول رہتا اور پھر اپنے مرضی سے ہر گناہ کرتا، لیکن پھر اس کو پابند کیا گیا کہ عبادت بھی آپ کریں گے لیکن آپ کو ان سب حرام کام سے، حرام جس شے کو اللہ نے حرام کر دیا اس شے سے آپ کو بچنا ہے، اور اگر نہیں بچو گے، وہ جرم کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی۔ جب حضرت عمر نے دھڑا دھڑ سزا دینا شروع کر دیا لوگوں کو، ختم ہو گئے جرائم۔ آج یہاں قانون صرف بتاتا ہوں کہ 4 دن اسلام کا قانون نافذ کر دیا جائے، اللہ کے قرآن کا قانون نافذ کر دیا جائے، یا تو سب کے سب پھانسی پہ لٹک جائیں گے، پاکستان کی آبادی 4 کروڑ میں آ جائے گی، اور صحیح سلامت لوگ بھی 4 ہی لاکھ بچ جائیں گے، باقی کسی کے کان کٹے ہوئے ہوں گے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہوگی، کسی کے آنکھ نکالے ہوئے ہوں گے، یہ سب سزاوار ہوں گے اس قسم کی سزا، کیونکہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو یہ سب کے سب صرف 4 کروڑ کی آبادی رہ جائے گی پاکستان میں، باقی سب سزاوار ہو جائیں گے اور نہ جانے کتنے کو پھانسی پہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں بد نصیبی ہے، اور یہ علماء کرام جان لیں کہ کل یہ زارا جو ہے یہ آپ کا گربان بھی پکڑے گی، یہ حکمرانوں کے گربان پکڑے گی کہ انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دلایا، اور جس کے ساتھ ساتھ یہ بربریت ہو رہی ہے یہ سب کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں، یہ معاشرہ ذمہ دار ہے۔ معاشرے کا کام ہے برائی کو ختم کرانا۔ اگر مسلمان کو اللہ نے حکم کیا نہیں دیا کہ تم لوگ برائی کو برائی کہو، اس کو ہاتھ سے روکو، پاؤں سے روکو، جیسے بھی ہے روکنا ہے، اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، اور اگر بالکل ہی کمزور ہو تو دل سے کم از کم برا تو سمجھو۔ تو یہ تو بالکل ہی ایسی جگہ کی بات ہے کہ جیسے امریکہ میں چند مسلمان ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور وہاں کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہی برا سمجھے گا۔ یہ تو ہمارا پاکستان ملک ہے، یہاں تو ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ اسلام کی
بات کریں گے، یہاں پھر کس بات کا ڈرنا ہے آپ کو؟ لیکن کیا ہے کہ علماء کرام کے اندر ہی میں حب رسول نہیں ہے، حب اللہ نہیں ہے، حب دین نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیے ابھی ایک ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے، حاجی نام کے ساتھ، الحاج بہت بڑا حاجی، اور اب ایک نکل گئے ہیں وہ سیلفی حاجی، جو جاتے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں جا کر کے خالی تصویر بنائیں گے اور سینڈ کرتے جائیں گے، ابا دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، ابا یہ میں نے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ابا یہ میں وضو کر رہا ہوں، ابا میں آب زمزم پی رہا ہوں۔ یہ ساری تصویریں بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ جان لو ایسے لوگوں کا بالکل حج نہیں ہوتا یا کوئی عمرہ نہیں ہوتا، یہ تم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ کیا کسی نے لکھا ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ارے مومن تو وہ ہے جب کعبہ کے اندر جائے، جب روضہ رسول کو دیکھے تو دنیا کو بھول جاتا ہے، دنیا اسے یاد نہیں رہتی ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے عشق میں، اور اس کے آنکھ سے صرف آنسو کے سوا کچھ نہیں بہتا۔ اور تیرے اندر عشق رسول ہے نہیں، حب اللہ ہے نہیں، تو گیا ہے گھومنے کے لیے، اپنے کو تصویریں بنوانے کے لیے۔ کوئی حج نہیں ہوتا، کوئی عمرہ ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ اب پھر بعد میں یہ کیا کرتے ہیں، سیلفی بنانے کے بعد آنے کے بعد ایک تقریب ہوتی ہے، دیکھو میں اب کشمیر بھی فتح کر کے آ گیا ہوں، پورے دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے آ گیا ہوں۔ اب اس میں تقریب ہو رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو دعوت دیا گیا ہے، اور بھائی حاجی صاحب مبارک ہو مبارک ہو، خوب ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب تم نے ڈرامہ بازی شروع کیا ہے اور کہتے ہو کہ ہم بہت عابد ہیں۔ یہ سب شیطان لوگ ہیں جو اللہ کے نام کو، عبادت کو ڈھول پیٹ رہے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے اب مان لو کہ میں بہت بڑا عابد ہو گیا ہوں۔ کیا کسی صحابہ کرام نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھا؟ بھائی یہ عبادت ہے، اگر حاجی لکھتے ہو حج ایک عبادت ہے تو کوئی عمرہ والا عمرہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھے عمرہ فلانا صاحب، نمازی فلانے صاحب، روزے دار فلانے صاحب، میں تہجد پڑھتا ہوں تو میں تہجد والا۔ یار کیا تماشا تم لوگوں نے دین کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سیلفی والے جو ہیں یہ جاتے ہیں خالی تصویر بنانے کے لیے، اور ان کو کوئی وہاں سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مومن تو وہ ہے کہ جیسے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ دنیا دل سے نکل جاتی ہے، وہاں پر صرف اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا رسول نظر آتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو جا کر کے وہاں شو مارتے ہیں۔ تو یہ دنیا عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے، ذرا غور کیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بڑھیا کے ساتھ یہ سسٹم کو بھی سزا ملنی چاہیے، جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آج معاشرے کو ایسا تباہ کیا ہے اپنے لاقانونیت کی وجہ سے کہ آج یہاں نوجوان بھٹک چکے ہیں۔ آج دیکھیے ہر گھر کی مائیں رو رہی ہیں، کسی کا بیٹا گٹکا کھانے میں مصروف ہے، 500 کا گٹکا کھا جاتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو کوئی پان کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے۔ ہر گھر کی ماں باپ پریشان ہیں۔ یہ سسٹم والے کی قصور ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام کریں، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ ابھی گٹکا پر پابندی لگایا، پولیس کی موج ہو گئی۔ آ کے دیکھیے، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ ہر گوٹھ کے اندر میں گٹکا خور زیادہ ہے۔ ہر گوٹھ میں شام میں ایک لیڈیز پیچھے بیٹھ جاتی ہے تھیلا پکڑ کے، بندہ گاڑی چلاتا ہے، گھر گھر میں گٹکا بک رہا ہے۔
اب پان کے دکان والے بیچارے رکھتے نہیں کیونکہ ان کو تو پکڑ کے لے جائیں گے، تو گھر گھر میں گٹکا بک رہا، وہاں سے بچے آتے ہیں گٹکا لے کے چلے جاتے ہیں، اور منہ مانگا قیمت غالباً 50 روپے کا یا 30 روپے کا ایک گٹکا ملتا ہے، ایک نوالا ہے، اور پولیس وہاں سے بھتہ لیتی ہے۔ تو یہاں قانون پہ لعنت ہے تیرے ایسے قانون پر کہ تم لوگ ایسے ایسے قانون بناتے ہو اور پولیس کی موج کراتے ہو، بائک پہ پابندی لگاتے ہو ڈبل سواری پر، ڈبل سواری چل رہی ہوتی ہے، پولیس پیسے کماتی ہے۔ جب قانون بناؤ تو قانون کے ساتھ قانون کے تحفظ کا بھی اقدامات کرنا چاہیے۔ صرف بنا دیا جی بائک والے کو پکڑو، وہ پکڑو، وہ پیسے پکڑو، یہ پیسے پکڑتے ہیں، بندہ کہاں پکڑتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔